اچھا الحمدللہ ہم لوگ جو ہے نا یہ کام 2009 سے کر رہے ہیں، لیکن یہ ادارہ جو ہے 1999 سے قائم ہے، اور یہ اس کرکاس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اسلامی تاریخ کی کتب ہوتی ہیں جو عربی میں ہوتی ہیں لیکن اردو میں اردو کے شائقین کے لیے دستیاب نہیں تھی، تو ہم ان کو ترجمہ کرا کے ان کو ہم اردو ریڈرز کے لیے رکھتے ہیں. تو ہمارا یہ کام جو یہ 1999 سے چلا آ رہا ہے، یعنی میرے والدین کا یہ کام تھا، تو 2009 سے ہم نے سنبھالنا شروع کیا. جب سے ہوش سنبھالا ہے تب اسی وقت سنبھالنا شروع کیا تھا. تو اس کے بعد سے پھر ہم نے جو ہے یہ اس کام کو سنبھالنا شروع کیا. آج الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے بہت لوگوں میں معروف ہے، بہت لوگ جانتے ہیں اس کو، اور یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے. ساتھ میں ہم نے جو ہے نا وہ فاتح فاؤنڈیشن میں، کیونکہ ہم لوگ والنٹیئرز ہیں سارے، تو ہم فاتح فاؤنڈیشن کا بھی ہم نے جو ہے یہاں پہ مواد رکھا ہوا ہے، ان کی اسکرین لگائی بھی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ اقصیٰ کی جو ہے کوشش، اقصیٰ کے لیے یہ کوشش، تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے آپ تھوڑا سا معلومات دیں گے؟ ہم تو نئے جی بالکل، یہ اسٹال یہاں پر موجود ہے، اور ایک بہت بڑے عالمی مبلغ ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ رحمت، ان کی جو کتابیں ہیں، تصانیف ہیں، ان کے حوالے سے اسٹال لگایا گیا ہے. یہ 1974 میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور اپنی زندگی میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اسلام کی خدمت کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے. پاکستان سے باہر بالخصوص ان کا بہت زیادہ کام تھا، اور انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ شاہ عبد العلیم صدیقی ایک بہت بڑے مبلغ ہیں، تو ان سے پھر یہ وابستہ ہوئے، ان سے متاثر ہوئے. پھر اسلام کی تعلیم شروع سے ان کے پاس موجود تھی، پھر ایک مبلغ کے طور پر انہوں نے پوری دنیا کے 5 دورے کیے ہیں، اور بہت ساری تصانیف ان کی موجود ہیں. بالخصوص ان کی سب سے اہم تصنیف جو ان کی ہے، یہ دی قرآنک فاؤنڈیشن اینڈ دی اسٹرکچر آف مسلم سوسائٹی ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ پورا ایک جو مسلم معاشرہ ہے یا اسلامی معاشرہ، اس کی بنیادیں کیا ہے قرآن کی روشنی میں، وہ کیسے وجود پذیر ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور اس معاشرے کے اندر جو مختلف طبقے ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی، رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی. تو قرآن کی بنیاد پر فلسفے کے انداز میں انہوں نے مکمل تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. اس طرح سے ان کی بہت سارے مختلف موضوعات پر کتابیں ہیں، ان تمام کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا. یہ جدید ذہن کے جو سوالات ہوتے ہیں، جو اسلام کے حوالے سے فلسفے کی بنیاد پر یا سائنس کی بنیاد پر اعتراضات کرتے ہیں، ان تمام کے جوابات مختلف موضوعات کی صورت میں انہوں نے ان کتابوں کے اندر دیے ہیں. تو یقیناً جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر معلوماتی کتابیں. انگلش کے اندر زیادہ تر ان کی کتابیں انگلش میں، لیکن کچھ کتابیں اردو میں بھی ان کے تعارف کے حوالے سے ہیں، اور چند کتابیں اردو میں بھی ان کی موجود ہیں. جیسے یہ ان کے تعارف پر مکمل کتاب ہے، ان کے کام کے حوالے سے اس کے اندر ڈیٹیلز موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں جن میں ان کا تعارف ہے، اور چند ان کی کتاب سے، کیونکہ اردو میں ان کا کام بہت کم تھا، زیادہ تر ان کا سارا کام انگریزی میں کتاب کی صورت میں یا لیکچر کی صورت میں. اور انہوں نے ایک بہت بڑا ادارہ اس وقت اس کی بنیاد رکھی تھی، علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، نارتھ ناظم آباد بی بلاک میں یہ ادارہ موجود ہے. اور اس ادارے میں درس نظامی بھی اور ساتھ میں سوشل سائنسز بھی پڑھائی جاتی ہیں. جی، دونوں علوم کا جو ہے نا مجمع البحرین کہہ لیں. یہ شخصیت خود بھی علمی حوالے سے مجمع البحرین تھے، اور ادارہ بھی انہوں نے اسی بنیاد پر قائم کیا. جی بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹال پہ تشریف لائیں. تو یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے رسالہ ہے، جس کے اندر یہ معنی شائع ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کچھ کتابیں ہیں ڈاکٹر انصاری کی بھی، جو آپ کے لیے گفٹ ہیں، اور ایک تعارفی جو ہے نا پمفلیٹ ہے، یہ بھی آپ کے لیے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ یہ ان کی طرف سے دیا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ چکر لگائیں. کل پرسوں بند ہوگا نا انشاءاللہ؟ نہیں، کل بھی اور پرسوں بھی آنا ہے، منڈے تک بھی آنا ہے. منڈے کو لاسٹ ہے، اور منڈے کے بعد پھر یہ آف ہو جائے گا. 2 دن ہے. جی تو بہت شکریہ. جوس آخر میں ہم نے کہا یار عامر بھائی سے جوس پیتے ہوئے جاتے ہیں. ابھی ایکسپو سینٹر سے آپ نے دیکھا کتابیں وغیرہ ماشاءاللہ خریدیں گے، تو اسے نہیں آپ لوگ جوس بھی ماشاءاللہ شراک بھائی نے کہا جوس پیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا جوس بناتے ہیں. آپ کا ایڈریس بتا دیں یہاں پہ. آپ چلیں یہ بندر دیکھ لیں جہاں بھی نہیں پکڑ لینا چاہیے.